Jetzt möchte ich Nasir Ahmed Kamassab einladen, zu uns zu sprechen. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اجتماع کی انتظامیہ اور آپ سب شاملین کو جو یہاں پہ موجود ہیں یا لائیو سٹریمنگ کے ذریعے جرمنی میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں اس اجتماع کی تقریب میں شامل ہیں، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ اجتماع جیسے کہ ناظم اعلیٰ نے بتایا ہے ہر لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد جو وبائی حالات سے ساری دنیا دوچار ہوئی اور اس کی وجہ سے ہماری مساعی کی شکل بدل گئی، اگرچہ اللہ کے فضل سے جاری رہیں، تو یہ نسبتاً بہتر ماحول میں اجتماع منعقد ہوا ہے۔ لیکن میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا ابھی ہے، اور وہ یہ کہ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ خدا کرے کہ حالات ایسا پلٹا کھائیں اور ایسا امن اور سکون ہو اور وبا کے جو حالات ہیں وہ بھی بدلیں اور ویسے بھی خیر ہی خیر رہے، اور وہ وقت جلد آئے جب ہم سب کے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بنفس نفیس اس اجتماع میں شامل ہوں، جیسا کہ آپ پہلے شامل ہوتے رہے ہیں، نہ صرف خدام کے اجتماع میں اور ذیلی تنظیموں کے اجتماعات میں بلکہ جماعت کے جلسہ سالانہ میں بھی اور دیگر مختلف تقریبات میں ہر سال حضرت امیر المومنین جو تشریف لا کر برکت بخشتے تھے، خدا کرے کہ وہ بالمشافہ ملاقات اور زیارت کے مواقع جلد آئیں اور اس سے آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور پیارے آقا بھی آپ سب کو دیکھ کر ان کے دل کو بھی خوشی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن جلد آئیں۔ اس وقت مجھے جس موضوع پہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، وہ ہے کہ خلافت امن عالم کی ضامن۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کئی پہلوؤں سے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، سب کا تو ذکر ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں وقت کی رعایت سے کوشش کروں گا کہ جس حد تک مجھے سمجھ ہے میں آسان الفاظ میں اس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائیں دعا کے ساتھ بھی اور اس کوشش کے ساتھ بھی کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اس میں سے سب سے پہلا لفظ خلافت ہے، جس کو حقیقت میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ بدقسمتی سے غیر احمدی مسلمانوں میں خلافت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے متصادم ہے، اور جو تصور خلافت کا انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس کے ساتھ امن کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصور ہی غلط ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا جو تصور خلافت ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل مسلمانوں پر حکومت اور اقتدار کے متمنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نظام قائم ہو کہ جس میں ہمیں مسلمانوں پر اختیار ملے، ہم جو کہیں وہی لوگ کریں۔ اور پھر ان میں آپ دیکھیں گے بہت سارے پہلو ہیں ان کے تصورات کے۔ مثلا ایک تحریک جو خلافت کے قیام کے لیے انہوں نے جاری کی، اس کے ایک لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم خلافت عثمانیہ کی طرز پر نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کی طرز پر نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ یا خلافت عباسیہ بھی مکمل اسلامی نظام حکومت نہیں تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں یہ اس کا اپنا کردار ہے، ہم ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے، بعد میں اسے خالصتاً اسلامی مملکت بنانے کے لیے کام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ اور اس قسم کے جو دیگر بیانات ہیں انہیں قرآن و حدیث کے میزان پر پرکھیں تو ان کا بودا پن بالکل کھل جاتا ہے۔ بھلا وہ کیسا نظام خلافت ہے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اور ایسے مذمومہ نظام خلافت سے بھلا دین کو کیا تمکنت حاصل ہو سکتی ہے؟ آیت استخلاف میں جو آپ نے سنی اس میں تو تمکنت دین کے مضمون کا معراج یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت سے وابستہ لوگ صرف اسی کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ ایک ایسا تصور اپنائے ہوئے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی بھی دور کا تعلق نہیں بنتا۔ تو اس لحاظ سے خلافت کے مضمون کو صحیح طور پر سمجھنا بہت ضروری۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا اور جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کی بنیاد قرآن مجید، احادیث نبویہ، اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریحات اور تحریرات ہوں گی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان سب اقتباسات اور تحریرات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے سادہ الفاظ میں اس مضمون کو میں بیان کروں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ قرآن و حدیث، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے ارشادات سے ماخوذ اور اس سے مستفاد ہوگا۔ قرآن مجید پر اگر جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے شروع میں ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب خلیفہ کا نظام قائم ہوگا، خلافت کا نظام قائم ہوگا تو بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی خلیفہ کے ہوتے ہیں جانشین، جو کسی کی جگہ لے، جو کسی کا قائم مقام ہو۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر خلافت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ جب اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جب لوگ ظلم کو اختیار کر لیتے ہیں، طرح طرح کے مفاسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی خرابیاں سوسائٹی میں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے دنیا کا امن اٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کا انتخاب فرماتا ہے اور اسے خلافت کے منصب پر فائز فرماتا ہے۔
ایک ایسے شخص کا انتخاب فرماتا ہے جو خلافت کے منصب کا اہل ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ خود تیار فرماتا ہے، کیونکہ اور اس کو قرآن ہم کہتے ہیں یہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب ان معنوں میں کہ اللہ کا جانشین تو کوئی نہیں ہو سکتا، نہ خدا ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے کہ کسی کو قائم مقام پیچھے بنا کے چھوڑے، نہ خدا پر موت آتی ہے، وہ تو الحی القیوم ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کا کیا مطلب؟ کیسے بن گیا کوئی خدا کا خلیفہ؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کے لیے لفظ خلیفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں خلیفۃ اللہ ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں نبی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، اور اس بات کو، اس نقطے کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی مرضی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی تمام خواہشات سے، اپنی تمام مرضیات سے، اپنے تمام ارادات سے خالی ہوتا ہے۔ اس کا نفس اتنا صاف اور روشن چمکتا ہوتا ہے جیسے ایک نہایت ہی صاف ستھرا آئینہ ہو۔ آپ شیشے کو دیکھتے ہیں تو جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہ اس میں اس کا عکس نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو اپنے دل کو، اپنے وجود کو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم رنگ کر لیتا ہے، اس طرح چمکا لیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس نظر آئے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس نظر آئے۔ جس طرح شیشے میں آپ دیکھیں، ایک آفتاب، ایک سورج کے سامنے شیشہ رکھیں تو آپ کو اس شیشے میں سورج کی شبیہ نظر آتی ہے، اور پھر وہ شیشہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کو آگے منعکس کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پر فائز فرماتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح اس کا رخ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی خواہشات، ارادوں، رضا، رغبہ، ہر چیز سے خالی ہو کر مکمل طور پر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور خدا اپنی صفات کا جلوہ اس پہ فرماتا ہے، اور پھر وہ شخص انہی خدائی صفات کا اپنے وجود میں اظہار کرتا ہے اور انہی صفات الہیہ کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خلیفۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں نبی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے وحی پاتا ہے، اللہ سے احکام حاصل کرتا ہے، اور ان کو پھر آگے دنیا میں قائم کرتا ہے اس طرح پر کہ وہ خود ان احکامات کا ایک مکمل نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ویسے تو نہیں ہم دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ آنکھیں، تمہیں یہ استعداد نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی خدا کے وجود کا آئینہ ہوتا ہے، جس کو ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کا وجود خدا کے لیے کو دکھانے کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی صفات آپ دیکھتے ہیں، اس میں جلال کی صفات بھی ہوتی ہیں، جمال کی صفات بھی ہوتی ہیں، اس میں ربوبیت کے فیضان عام کی صفات بھی ہوتی ہیں، رحمانیت کی صفات بھی ہوتی ہیں، رحیمیت کی صفات بھی ہوتی ہیں۔ تمام جو صفات الہیہ ہیں وہ اس کے وجود میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتایا فرشتوں کو کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ لیکن وہ جو نبی بنے جنہیں ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، وہ ہر دور، ہر زمانے میں اپنے وقت کے حالات اور ضروریات اور تقاضوں کے مطابق آتے رہے، اور قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محدود زمانے کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ ان کے مخاطبین محدود تھے، زمانہ بھی محدود تھا، علاقہ بھی محدود تھا۔ اور قرآن مجید پر غور کرنے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مختلف انبیاء آتے رہے، میں خلیفۃ اللہ اور انبیاء دونوں لفظوں کو متبادل کے طور پر استعمال کروں گا، کنفیوز نہ ہو،
تو وہ جو انبیاء آتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی جلوہ گری ان کے ذریعے سے ہوتی رہی. خدا کی صفات تو بے شمار ہیں، لیکن ہر نبی جو آتا رہا وہ اپنے دور کے حالات تقاضوں کے مطابق دنیا کو امن اور عافیت کی راہیں بتانے کے لیے اللہ سے علم پا کر اپنا پاک نمونہ دکھا کر انہیں خدا سے ملانے کے لیے کوشش کرتا رہا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جگہ ایک خلیفہ آتا تھا، وہ بھی نبی ہوتا تھا. یعنی اس خلیفہ کا انتخاب جو نبی کے طور پر پھر آتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا آتا تھا، وہ انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرماتا تھا. اس میں انسانوں کے انتخاب کا دخل نہیں تھا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی نبی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا منشا ابھی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی جماعت قائم کر دیتا جو مکمل طور پر ایمان کے اور اعمال صالحہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تقویٰ کے اس مقام پر پہنچتی کہ ان کے انتخاب کو خدا اپنا انتخاب قرار دیتا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آتے رہے ان کے بعد جو بھی نبی آیا، جو بھی ان کا خلیفہ بنا، وہ بھی نبی تھا. یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان کا خود انتخاب فرماتا تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مان بعد فوری طور پر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا وہ مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والی اس جماعت کے ذریعے سے ہوا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی تھی. اور یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کا اظہار بھی تھا، کیونکہ پہلے جو نبی آتے رہے ہیں، جو خلیفۃ اللہ آتے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اور میں بعض باتیں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، وہ ایک محدود زمانے کے لیے، محدود علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی جلوہ گری کے لیے ظاہر ہوتے رہے. مثلا کسی قوم میں ماپ تول کی خرابیاں تھیں، بعض میں چوری ڈاکہ اس قسم کی خرابیاں تھیں، بعض میں اخلاقی خرابیاں تھیں، جنسی بے راروی تھی. اس کے مطابق وہ اللہ سے تعلیم پاتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ چیزیں تمہاری سوسائٹی کے امن کو خراب کرنے والی ہیں. بعضوں نے بت پرستی کو اپنا لیا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ غلط طریق ہے، یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آنا، خدا پر ایمان قائم کرو، اور اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے. تو وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، تو آپ دراصل وہ عظیم الشان خلیفۃ اللہ تھے جو تمام پہلے انبیاء سے بڑھ کر تھے. اس لیے کہ پہلے تو محدود زمانے، محدود قوم کے لیے آتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کو وہ شریعت دے رہا ہوں جو کامل اور مکمل ہے اور قیامت تک رہے گی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ یا فساد پیدا نہیں ہوگا. تو اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ خلیفہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریحات اور تفسیرات کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ نکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو عام خلیفہ، لیکن خلیفہ کا جب لفظ نکرہ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کی ایک ٹرم ہے، جو کچھ عربی سے شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. وہ عظمت کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جہاں خلیفہ تن کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا، وہاں اس کے اعلیٰ ترین مضمون کا اگر اطلاق کیا جائے تو وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. اور یہی وہ بات تھی کہ میں ایک عظیم الشان خلیفہ بنانے لگا ہوں جو میری تمام صفات کا مظہر اتم ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے سے میں اپنی تمام صفات کو دنیا میں جلوہ گر دکھاؤں گا. اور چونکہ وہ
اس وقت اس نے مبعوث ہونا ہے جب نوع انسانی کے آپس میں روابط اتنے بڑھ جائیں گے کہ گویا وہ جس طرح آج کل کی اصطلاح میں گلوبل ولیج بن جائے گا، سب لوگ اس کے مخاطب ہو جائیں گے، ایسے وسائل بھی اس کے زمانے میں ظاہر ہو جائیں گے، اور ہر زمانے کی، آپ کے بعد آنے والے ہر زمانے کی نوع انسانی کی تمام خرابیوں کا علاج اس کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ نعرہ تکبیر! تو میں عرض کرتا ہوں کہ جس نعرہ طرح تکبیر! پہلے خلفاء جو اللہ نے مقرر کیے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبیاء یا خلیفۃ اللہ آتے رہے، وہ امن اپنے علاقے میں قائم کرنے کے لیے آتے رہے۔ امن عالم کا لفظ ان پہ اطلاق نہیں پاتا۔ تو یہ جو مضمون ہے اس حوالے سے میں آپ کے ذہن نشین یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں خلافت اور امن عالم، تو اس لفظ کا اطلاق سوائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے اس بندے پر اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے انذار کرنے والا ہو، ان کے خبردار کرنے والا ہو۔ آدم اول کو تو شیطان سے واسطہ پڑا، اور ہر دور میں ہر نبی کا شیطان سے مقابلہ ہوتا رہا۔ اس زمانے کی خرابیوں کا علاج وہ نبی بتاتے رہے اللہ سے علم پا کر، لیکن امت محمدیہ میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں، تو اس میں یہ بھی پیغام تھا کہ وہ ساری خرابیاں جو کبھی پہلے پیدا ہوئیں یا آئندہ پیدا ہوں گی، ان سب کا علاج اس نبی کے ذریعے سے ممکن ہوگا، کیونکہ یہ تمام عالم سے مخاطب ہوگا۔ وہ خرابیاں جو آپ کے زمانے میں پیدا ہوئیں، آپ کے بعد ہوئیں یا ہونی تھیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرما دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے زمانے کا جو شیطان تھا نا، اس کی شیطانی کا اثر ایک محدود علاقے تک تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال سے ڈراتا آیا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کا لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ اب اتنا بڑا خطرہ ہے، ایک شخص یا اس کے اضلال اور آثار جو ہیں وہ اتنا بڑا خطرہ ہے نوع انسانی کے لیے، تو اس کے متعلق کون سا لفظ ہے قرآن کریم نے؟ وہ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان کا لفظ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کاموں، اس کی حرکتوں کی نقشہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ کل شام کو آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں اس کی بعض علامتیں بھی بیان کی گئیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دجال کے اور اس شیطان کے تمام مظاہر کے کامل مقابلے کے لیے مکمل اور جامع تعلیم موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے، آپ ان کے حضور خطبات کو بھی سنتے ہیں، خطابات کو بھی سنتے ہیں، تحریرات کو پڑھتے ہیں، حضور کبھی ایک بات کو لے کے کبھی دوسری بات کو لے کے ان باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، دجال کے اور شیطان کے ان حملوں سے خبردار کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، کہ یہ ہیں جہاں سے آپ کو خطرات درپیش ہیں، یہ باتیں ہیں جو آپ کے امن کو خراب کرنے والی ہیں۔ امن، عدل کا نہ ہونا، ایبسولوٹ جسٹس کا نہ ہونا، احسان کا نہ ہونا، اطاعت ذی القربیٰ کے مظاہرے نہ کرنا، ماپ تول میں خرابی، بد زبانی، جھوٹ، غیبت، بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ پڑھیے تو نشے جو مختلف قسم کے ہیں، اخلاقی اور جنسی بے راہ روی، کتنی باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ یہ وہی شیطان کے، دجال کے جو فتنے ہیں ان سے وہ خبردار کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور پھر ان کا علاج بھی بتاتے ہیں۔
اور قرآن کریم نے ایک موقع پہ جہاں پہ میں نے کہا کہ یہ پہلو بھی اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میرے ذمہ ہدایت کو دینا ہے تو اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو السلام تو اللہ کی ذات ہے. آپ کے سٹیج پہ بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے کہ وہ السلام ہے. سلامتی کو انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. امن کی خواہشیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن سلامتی کا منبع اور سرچشمہ خدا کی ذات ہے. وہی سلامتی عطا کرنے والا ہے. اس لیے ہر نبی نے آ کے بتایا کہ اگر تم امن چاہتے ہو, عافیت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑو. قرآن شریف میں ہمیں بتایا گیا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اس کی پناہ میں آ جاؤ. وہ جو السلام ہے, تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اپنی ذات میں, اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں, جو چیزیں بھی آپ کے امن کو خراب کر رہی ہیں, جو چیزیں بھی آپ کے ماحول میں فساد کو پھیلا رہی ہیں, ان سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ اپنے خالق کی طرف لوٹو جو السلام ہے. وہیں سے سلامتی عطا ہوگی. اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے رابطہ ایسے کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے. تو خلافت جو ہے, خواہ وہ نبوت کی صورت میں ہو یا نبی کے بعد منہاج نبوت پر قائم ہونے والی خلافت کی صورت میں ہو, یہ وہ حبل اللہ بنتے ہیں, یہ وہ اللہ کی طرف سے وہ وسیلہ بنتے ہیں, یہ وہ ہمارے لیے ہر دور ہر زمانے میں ایک ماڈل بنتے ہیں جس کو اپنا کر, جس کو دیکھ کر, جن کی باتیں سن کر, جن کی باتوں پر عمل کر کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ وہ خلافت ہے. اور اس زمانے میں جیسے میں پھر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ امن عالم کے لیے جتنے بھی مسائل آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان سب کے مقابلے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں رخ کرنا ہوگا اور آپ کی تعلیم کے, آپ کی امن اور عافیت کے دائرے کے اندر آنا ہوگا. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ, مجلس خدام الاحمدیہ ڈوائچلینڈ. نعرہ تکبیر. قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا ہے. دیکھیں ایک اور پہلو سے پھر بات کو سمجھانے کے لیے, امن اور ایمان یہ دو لفظ آپ نے سن رکھے ہیں, ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. امن اور ایمان, جہاں آپ کو امن کا فقدان نظر آئے, آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں بے امنی ہے, انتشار ہے, فساد ہے, خرابیاں ہیں, زندگی عذاب بن چکی ہے, تو یقین جانیں کہ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکی ہے. کیونکہ اگر خدا پر سچا ایمان ہو اور کوئی واقعتاً مومن ہو تو ناممکن ہے کہ وہ اس کے وجود میں امن پیدا نہ ہو, اس کو اطمینان قلب نصیب نہ ہو. کیونکہ جو مومن باللہ ہے وہ مومن بنتا ہی تب ہے جو اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرے, جس کو یہ یقین ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور وہ خدا جس کی یہ تعلیمات ہیں, اور وہ اس سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے. تو اس کے نتیجے میں اس کو شرح صدر بھی حاصل ہوگا, اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا. لیکن جب ایمان نہیں رہا تو پھر بے امنی آئے گی, خرابیاں آئیں گی. اسی لیے ہر نبی آ کے سب سے پہلے ایمان باللہ کی بات کرتا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ ایمان ہو
کہ فلاں جو سوراخ ہے وہاں ایک بہت زہریلا سانپ ہے تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اگر آپ کو یہ ایمان ہے اور کامل ایمان ہے کہ یہ جو گلاس ہے اس میں جو لیکوڈ ہے وہ زہریلا ہے تو آپ نہیں پئیں گے اسے، کیونکہ آپ جانتے کہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایمان بھی ہے اور بے امنی والی باتیں بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. اگر یہ ایمان ہو کہ خدا دیکھتا ہے اور وہ حساب بھی لے گا، وہ مالک یوم الدین ہے، اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اگر سچا ایمان ہے تو آپ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، میرے ابا جان دیکھ رہے ہیں یا نہیں، امیر صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یا صدر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. آپ اس لیے برائی سے رکیں گے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. تربیت کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک بہت بزرگ انسان تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے تربیت کی، اور جب وہ ذرا جوان ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں جائزہ لوں کہ یہ کس حد تک ان کی تربیت ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو ایک ایک پرندہ دیا یا مرغی دی کہ لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. انہوں نے مرغی لی، کوئی جنگل کی طرف چلا گیا، اس نے وہاں کوئی غار ڈھونڈی کہ اور دیکھا کہ یہاں تو اب کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، کوئی بندہ بشر نہیں ہے. اس نے وہاں پہ اس کو ذبح کر لیا. کوئی صحرا میں نکل گیا، اس نے دور دور تک دیکھا کہ کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، حتیٰ کہ درخت بھی نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے. اس نے اس کو ذبح کیا اور لے آیا. تیسرا جو تھا وہ اسی طرح زندہ مرغی کو واپس لے آیا. باپ نے پوچھا بیٹا ہاں بھائی تم نے کہاں ذبح کی؟ کہتا میں اس طرح جنگل میں گیا، پھر میں ایک غار میں چلا گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو ذبح کر لیا، کوئی مجھے دیکھتا نہیں تھا. دوسرے نے بھی اپنا جواب پیش کیا. وہ جو زندہ مرغی کو واپس لے آیا تھا اس سے انہوں نے کہا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ وہ کہنے لگا ابا جان آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جنگلوں میں بھی گیا، پہاڑوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھتا ہو، کیونکہ مجھے ہر جگہ پہ خدا دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اسے واپس لے آیا. سبحانہ من یرانی والا مضمون ہے. خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں اس کو ذبح نہیں کر سکا. اس نے کہا تم اس بات کے مستحق ہو کہ میرے بعد جس طرح ایک گدی نشینی ہوتی ہے تم میری جگہ لو اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کرو. یہ ہے ایمان. آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن خدا پر زندہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ ہو آپ کا معیار کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اور وہ تو پھر بہت اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ہم خدا کو واقعتاً دیکھ لیں. اس کو قرآن مجید نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مرتبے کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ اس مقام پر آپ اپنے ایمان کو اتنا سنوار لیتے ہیں، اتنا اچھا کر لیتے ہیں کہ واقعتاً خدا آپ کو نظر آنے لگتا ہے. اور وہاں سے تو پھر واپسی کا سفر نہیں رہتا، پھر انسان آگے بڑھتا ہے اللہ کے قرب کی راہوں میں اور اطاعت ذی القربیٰ کے مقام پر پہنچتا ہے. فنا، بقا اور پھر لقاء کے مضمون کو وہ حاصل کرتا ہے. تو یہ ہیں وہ مراتب. تو ہر نبی نے یہی کہا کیونکہ وہ ہمیں امن دینا چاہتے تھے، اور امن کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان باللہ کے بغیر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ نے مثلا لفظ سنا ہے ظلم، اور ظلم کا تعلق ظلمات کے ساتھ ہے. جب اندھیرے بڑھتے ہیں، جب ظلم بڑھتے ہیں تو اندھیرے بڑھتے ہیں، اور جب اندھیرے بڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ ظلم اور بھی بڑھتا ہے. جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اندھیرا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، تو ظلم اور زیادتی میں بڑھتا ہے. اگر میاں اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے،
اپنے والدین کے یا عزیزوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اسی لیے نہیں نہ کرتا کہ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مجھے کسی نے پکڑ لینا ہے، اس کی اپنی صحت ہے یا دولت ہے یا جس وجہ سے بھی وہ ظلم میں بڑھتا ہے، وہ ظلم میں بڑھتا ہے تو وہ ظلمات میں بڑھتا ہے، اور جوں جوں اس کی عقل پہ پردے پڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ ظلم اور زیادتی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں انبیاء کو نور کہہ کے بلایا گیا، اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وہ نور جو سراپا نور تھا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی تھا نہ غربی تھا، اس میں کوئی باعث کسی بھی پہلو سے نہیں تھا، وہ ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھا، کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کے لیے وہ نور تھا، اور نور لائے آسمان سے، خود بھی وہ ایک نور تھے، اور کتاب دے دی ان کو، وہ شریعت دے دی جس میں وہ ساری تفصیلات بیان کر دیں جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے جانی، اور پھر فرمایا یہ رسول اس لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آئے، اور ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے اسے سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دینے والا یہ رسول ہے اور یہ کتاب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ظہور سے پہلے کیا حالت تھی عرب کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، خون بہانا تو معمولی بات تھی، اور لڑائیاں ہوتی تھیں سال ہا سال چلتی تھیں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، زندہ بھی درگور کر دیا جاتا تھا بچیوں کو، یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، کسی چیز کے بھی حقوق نہیں تھے۔ یہ رسول آیا، اس نے کہا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں کی ہیں ان کو بھی بلا وجہ نہ قتل کرو، جانور کو ذبح کرنا ہے تمہیں اجازت دی ہے، تمہارے کھانے کے لیے خدا نے بنائے ہیں، لیکن اس کو تکلیف نہ دو۔ کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں سوائے اس کے جس کو خدا نے اس خلافت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا ہو، کہ وہ اللہ کے رحم سے اس طرح سجا ہوا ہو، اس طرح سنورا ہوا ہو کہ اس کے وجود سے سوائے محبت اور رحمت کے کوئی چیز پھوٹتی ہی نہیں، وہ سراپا سلامتی ہے نوع انسانی کے لیے۔ نعرہ یہ تھے ہمارے آقا تکبیر، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے گواہی دی، کیوں گواہی دی؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سارا کچھ خدا کو دے دیا۔ جب سارا کچھ خدا کو دے دیا تو خدا بھی اپنی تمام صفات کے ساتھ آپ کے وجود پر جلوہ گر ہوا، ایک سراپا نور بنا کے آپ کو بھیجا، اور ایسی شریعت دے دی جو قیامت تک انسان کی اس کو ظلمات سے نجات دینے والی، نور اور سلامتی کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، مجلس خدام الاحمدیہ ڈوائچلینڈ۔ ایک توحید کے لحاظ سے ہی دیکھ لے، کتنے کعبہ جس کو خدا نے بنایا توحید کے مرکز کے طور پر تھا، وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں 360 دن ہوتے ہیں سال کے یا 365، اتنے بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے ایک الگ بت بنا کے رکھا ہوا۔ ضلالت تھی دنیا پہ، وہ چھا رہی، خلائق کے دل تھے یقین سے تہی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی۔ ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیہ الصلاۃ و علیہ السلام۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نوع انسانی کو ظلم کی راہوں سے بچا کے امن قائم کر کے دکھایا، اور خدا نے کہا ہمیں ان سب کو جو قرآن پر دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، بھولنا نہیں، اس کا ذکر کرتے رہو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔
آقا اور غلام ایک ہو گئے، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، سب اس طرح محبت کی لڑی میں پروئے گئے ہیں کہ قرآن نے خود گواہی دی کہ بنیادیں مرصوص ہو گئے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے مقابل پر سخت اور آپس میں اس طرح اتنے رحیم کہ کوئی مثال آپ کو تاریخ عالم میں نہیں ملتی. تو اگر ہم اس رسول سے تعلق کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اسی سے ہم تعلق کا دعویٰ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہے کون ہمارا نجات دہندہ؟ اس کے علاوہ ہے کون جو ہمیں سلامتی کی راہیں بتائے گا؟ تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنا ہوگا. خلافت پر ایمان، اس خلافت سے ایمان کا دعویٰ خالی کافی نہیں. جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں، دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں جی خلافت امن عالم کی ضامن، اور ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے، ہمارے ماحول میں امن نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، معاشرے میں تلخیاں پیدا کرتے ہیں، نظام کو توڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں بے امنی ہی تو پیدا کرنے والی ہیں. تو پھر کس طرح ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ اور خدا نے جو خلافت کا وعدہ فرمایا ہے نا، وہ بنیادی طور پر تو خدا نے یہ فرمایا کہ میں بناتا ہوں خلیفہ، انسان نہیں بنا سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے، خدا ہی بناتا ہے، اور جس کو خدا بنائے، جس میں اور اس وجود میں خدا کی صفات جلوہ گر ہوں، وہی ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے. اور آج حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا موعود نبی، امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے ذریعے سے پھر محمدی فیضان کو ہمارے لیے جاری کیا گیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یک قطرئی ز بحر کمال محمد است. ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام جو دے رہے ہیں اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی کنوں کو پا ہی نہیں سکتے، اتنا وسیع ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. اس سے اس رسول کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم رسول تھا، اور پھر اس کا کتنا، وہ اس محمدی فوجوں کا سپہ سالار جو اس زمانے میں اللہ نے بھیجا ہے وہ کتنا عظیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ سے پہلے تو خلافت جو ہوتی تھی وہ نبوت کی صورت میں ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد براہ راست نبی کوئی نہیں اب آئے گا. قرآن مجید میں اس بات کو دوسری جگہ کھول دیا کہ اب نبوت کا فیضان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کامل اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں، آپ کی مہر خاتمیت کے نتیجے میں مل سکتا ہے. ہاں اس سے اگلے درجے ہیں، شہادت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی نیکی بھی، نیکی کا مقام بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر آپ کو نہیں مل سکتا. صالح بننا ہے نا اگر آپ نے، اور صالح کے لفظ میں مطلب میں یاد رکھیں کہ صالح وہ ہوتا ہے جس میں کوئی فساد نہ ہو. اگر آپ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ دو لوگوں کو لڑا دیا، دو خاندانوں میں چپکلش پیدا کر دی، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، تو صالح نہیں کر رہے آپ کام، آپ فساد پھیلا رہے ہیں. اور یاد رکھیں ان اللہ لا یحب المفسدین. پھر آپ کا وہ ایمان کا دعویٰ خلافت پر خالی کھوکھلا دعویٰ ہے. تو اس پہلو سے اپنا جائزہ بھی لینا ہے. تو حضرت اقدس مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو تم میں نبوت رہے گی، یعنی جب تک میں ہوں. آپ سید الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، تمام نبوت کے کمالات آپ کو عطا کر دیے گئے. وہ جو ایک ایک امت کی طرف آتا رہا، اب ساری نوع انسانی آپ کی مخاطب ہو گئی. اور آپ کے زمانے میں شیطان یعنی دجال کا قلع خواہ ہونا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تکون و خلافت علی منہاج النبوہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ہی ہوا. اور ایک ارشاد میں آپ نے بتایا کہ یہ قریباً 30 سال تک تم میں رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. ملکن عادن اور ملکن جبریہ کے لفظ آتے ہیں. بادشاہت ہوگی جو ایزا رساں ہوگی، تکلیف دہ ہوگی،
اور ایسی بادشاہت بھی ہوگی جو بہت ہی جابر اور ظالم ہوگی. لیکن آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں اور ہمارے یہ غیر احمدی علماء اور ان کے سارے جو بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھول کر قرآن کو نہیں پڑھتے اور رسول اللہ کے ارشادات پر غور نہیں کرتے، وہ ان اموی خلفاء کو بھی اور عباسی خلفاء کو بھی کہتے ہیں وہ خلیفہ تھے، خلیفہ بنو عباس، خلیفہ بنو امیہ. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خلافت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس توہین سے باز آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو تم اور سمجھتے ہو کہ وہ بڑے بڑے حکمران تھے. وہ حکمران تھے، اچھے بھی تھے ان میں چند ایک، لیکن ایک ہی وقت میں کئی خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں. خدا نے تو امن کو خلافت سے وابستہ فرمایا ہے. ان کو جن کو تم کہتے ہو یہ بنو عباس کے خلفاء یا بنو امیہ کے خلفاء، ان کی تاریخ تو خون سے آلودہ ہے، یہ کہاں سے امن دینے والے ہو گئے؟ تو یہ اتنا پاک اور مقدس لفظ جو ہے خلیفہ کا، اس کو غلط جگہ پہ چسپان نہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے جس کے یہ مرتکب ہوتے ہیں. اور ہم سے کہتے ہیں جی آپ خلافت تو کہتے ہیں، آپ کے پاس حکومت کہاں ہے؟ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں فرمایا جن کو تم خلیفہ سمجھتے ہو اور جن کو سامنے رکھ کے تم خلافت کے تمنائیں کرتے ہو اور اپنے ارادے باندھتے ہو. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آنے والے حالات سے متعلق جو بشارتیں دیں ان میں یہ فرمایا تھا کہ یہ ملکن آزن ملکن جبرین بادشاہتوں کے یہ دور بھی گزر جائیں گے، لیکن یہ میری امت بڑے فتنوں سے گزرے گی. لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے کہ آنے والا حصہ بہتر ہے، کیونکہ آخری زمانے میں خدا تعالیٰ میرے ایک امام مہدی کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا. اس کی علامتیں بھی آپ نے بتائیں. وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب صلیبی فتنہ، دجالی فتنہ عروج پر ہوگا. اس کے زمانے میں جتنے فتنے، جتنی سازشیں، جس قسم کی حرکتیں بے امنی اور انتشار کی دنیا میں ہونی تھی، ان سب کی نشاندہی آپ نے فرمائی اور فرمایا وہ آ کے اس کا مقابلہ کرے گا قرآن کے حربہ ہاتھ میں لے کر، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دعا کا حربہ ہاتھ میں لے کر ان بے امنی اور ظلم کی ساری راہوں پر وہ یہ حربے لے کر چلے گا اور دشمن کا قلع قمع کرے گا. اور آپ نے بشارت دی کہ وہ غالب آئے گا، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو دنیا میں غلبہ ہوگا. اور فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر اس کی وفات سے یہ نہ سمجھ لینا کہ بس یہ سلسلہ ختم. اس کے بعد منہاج نبوت پر، اسی منہاج نبوت پر جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جاری ہوئی تھی، اسی طرز پر مسیح محمدی کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا. اور خلیفہ کے لفظ کے مفہوم کو سامنے رکھیں. یہ خدا بناتا ہے، اور بناتا ہے جس کو بناتا ہے وہ مکمل طور پر خدا کے آگے بچھا ہوا ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے؟ مجھے یقین ہے سینکڑوں آپ میں سے ہزاروں ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ بسا اوقات خلیفہ وقت نے ایک بات کہی، بظاہر اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، لیکن ویسا ہی ہو جاتا ہے. ان کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، بعض دفعہ کسی کے پوچھنے پر، بعض کا بغیر پوچھنے کے وہ ایک فیصلہ فرماتے ہیں اور آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے مطابق رستے بنتے جاتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آدم کو جو کہا تھا نا کہ آدم کے زمانے میں فرشتوں کو کہا تھا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اس کو سجدہ کرو، اس لیے کہ جس کو خدا خلیفہ بناتا ہے ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. یہ لوگ جو جس خلیفہ کو، جس قسم کی خلافت کے متمنی ہیں اور جس خلافت کی کوششیں کر چکے ہیں، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کو کہتے ہیں ابو بکر البغدادی کوئی شخص تھا، اس نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، کتنے خون بہائے اس نے. کیا وہ امن کا علمبردار تھا؟ توہین ہے خلافت کا لفظ اس کی طرف منسوب کرنا. افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ ملا عمر کو امیر المومنین اور خلیفہ سمجھتے تھے، کتنا خون بہا ہے. سمجھ نہیں آتی ہمارے مخالفین کو. خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جب بناتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں. جن کو تم خلیفہ بناتے ہو یا جس قسم کی خلافت کے تم متمنی ہو، تم کوششیں بھی کر چکے ہو،
ناکام ہوتے ہو کیونکہ ناممکن ہے کہ جب خدا نے کسی کو خلیفہ کے مقام پر فائز فرمایا ہو تو اس کے مقابل پر کوئی جھوٹی خلافت قائم رہ سکے. منہ سے جو مرضی کہتے رہو کہ وہ بھی خلیفہ اور وہ خلیفہ، تمہاری حرکتیں بتائیں گی کہ تم امن میں نہیں ہو، تمہیں عافیت کا وہ حصار حاصل نہیں ہے، تم نام کی خلافت کے پیچھے چل رہے ہو. جو خلافت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اور وہی خلافت ہے جو اس معنی میں پھر آپ ہی کی پیش گوئی کے مطابق منہاج نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اور آج ہم اس کے 5ویں مظہر کے دور میں گزر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے لے کر آج تک ایک کے بعد دوسرے خلیفہ نے سرے منہ بھی اس رستے سے انحراف نہیں کیا جو رستہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور جو رستہ ہمیں قرآن نے دکھایا تھا. آپ کسی بھی خلیفہ کی تحریک کو اٹھا لیں، ان کے کسی خطبے، خطاب، تقریر، ملفوظات، مجالس، ان کو سنیں. کیا آپ کو کہیں کبھی کوئی بات نظر آئی ہے جو دنیا میں بے امنی اور فساد پھیلانے والی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کے نتیجے میں انتشار پیدا ہوا ہو؟ کبھی نہیں آپ ایسا پائیں گے، کیونکہ یہ خلافت خدا کی قائم کردہ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھیں، ہم جس خلافت سے وابستہ ہیں یہ اللہ کی قائم کردہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمام صفات سے حسنہ سے متصف ہے، اور یہ وجود اپنی مرضی سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں. حضرت مسیح السلام نے فرمایا یہ ان کی زبانوں پر خدا بولتا ہے. بے شمار واقعات ہیں، موقع نہیں ہے اس وقت کہ ان کو بیان کیا جا سکے. آپ اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے جو خلافت سے وابستہ ہیں، ان کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں. گھر گھر میں ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ خلافت کی اطاعت اور برکت کے نتیجے میں انہیں ایمان نصیب ہوا، وہ ایمان جو ان کی بدیوں کو ان سے دور کرنے کا موجب ہوا. لیکن یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف مار کٹائی بھی جا رہے ہیں، بدزبانیاں بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہاں جی، کسی اپنے گھر میں کسی کے عزیزوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، حکومت سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے. جو چیز آپ کا حق نہیں ہے وہ لینا ظلم ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیں، اور جو دوسرے کا حق ہے وہ دیں. اگر دوسرے کا حق نہیں دیتے یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم کے ساتھ پھر اس کی ملونی نہیں ہونی چاہیے ایمان میں. پھر خدا یہ کہتا ہے، ہاں وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے، کہ اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقی امن نصیب ہوگا. اب آپ اور میں ہمیں جائزہ لینا ہوگا، کیا ہم جو ایمان بالخلافت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس حوالے سے ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارا ایمان خالص ہے، یا ہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا والی بات ہے کہ کچھ نیکیاں بھی کر لیں، کچھ برائیاں بھی کر لیں، حلال بھی کھا لیا، حرام بھی کھا لیا، تھوڑا کھا لیا، کبھی آنکھ چشم پوشی کر لی، کوئی نہیں یار اتنا سے حقوق غصب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ اس تعلیم کو دیکھیں جو دی گئی ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفاء نے بار بار کہا، دیکھو مخالف کو بھی گالی نہیں دینی، کیونکہ وہ تو بے وقوف ہے. تم خدا والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے وجود سے سوائے خیر کی کوئی چیز پھوٹنی نہیں چاہیے. اگر خلافت سے وابستگی ہے تو جس طرح وہ خلیفہ خدا کی صفات کا مظہر ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہمیں بھی ان خدائی صفات کو اپنے اندر لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ بار بار رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں یہ بڑے بڑے مفاسد ہیں، یہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں، یہ دجالی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سے بچو.
اپنے وجودوں کو بچاؤ. اپنے انٹرنیٹ ہے, دوسری بہت ساری خرابیاں ہیں, موقع نہیں ہے گنے, مختلف قسم کے نشے ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمیں خلیفہ وقت بتاتے رہتے ہیں, دیکھو یہ ادھر سے شیطان حملہ آور ہے, ادھر سے شیطان حملہ آور ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری زمانہ ہے جب شیطان اور خدائے رحمان کی فوجوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور آج اس زمانے میں حضرت مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام صادق ہیں, آپ وہ سپہ سالار ہیں, اور آپ کے بعد منہاج نبوت پر قائم ہونے والی وہ خلافت ہے جس نے اس جنگ میں جیتنا ہے. فتح ہمارا مقدر ہے, ناکامی کا, ہماری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. اس کا ایک ہی طریق ہے کہ اس خلافت سے وابستگی کریں, اس سے کامل اطاعت کا تعلق قائم رکھیں تاکہ ہم بحیثیت قوم خلیفہ بنیں. اور یہ وہ بات ہے جو سورہ فرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے, وہاں یہ بتائی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے جو ایمان بالخلافت رکھتے ہیں اور عمل الصالحات ہیں, ان کے عمل بڑے صالح ہیں, ان میں کوئی فساد کی, خرابی کی, انتشار کی کوئی بات نہیں ہوتی. صرف ایمان ہی نہیں کر رکھتے, اس کے ساتھ عمل کے زیور سے بھی وہ آراستہ ہیں. خدا فرماتا ہے ان کو خلیفہ بنائے گا. یہ جو خلافت ایک فرد واحد کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی ہے, یہ منہاج نبوت پر دراصل آپ کی نمائندگی کرتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے حقدار ہیں, ہماری وجہ سے خلیفہ وقت کو شرمندگی نہ ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ تعلق رکھ کر کوئی غلط کام نہ کرو کہ میرے لیے بدنامی کا باعث بنو. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں, مسلسل خوف کی حالت میں رہنا ہے کہ کہیں کوئی ظلم کی راہ, کوئی فساد کا عمل ہمارے عمل میں نہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے خلیفہ وقت کو تکلیف پہنچے کہ تم میرے ساتھ عجیب تعلق رکھتے ہو, کہتے یہ ہو کہ ہم خلیفہ پر قربان ہیں اور عمل تمہارا مجھے تکلیف پہنچی ہے جب تمہارے متعلق یہ شکایت ملی کہ تم فساد پھیلا رہے ہو, بے امنی پیدا کر رہے ہو, معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہو, کسی بھی اس لیول پہ ہو. اگر ہم یہ دیکھیں کامل طور پر کوئی نہیں انسان کو پہنچ سکتا. آپ سوچیں گے, میں بھی سوچتا ہوں, اور بسا اوقات کہاں پہ جاتے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی بات کہی ہے اور مسیح السلام نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے, اب میں کیسے بیعت کی شرائط کو پورا کروں. اب بیعت کی شرائط کو پڑھیں نا کہ اللہ کا بھی حق ادا کریں, ہمدردی مخلوق بھی ہو, گھر والوں کے بھی حقوق ادا ہو, ماں باپ, بہن بھائی, بچے, عزیز, دوست, احباب. یار ہم کیسے کریں گے, بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس مشکل کا حل پھر اسی خلافت سے وابستگی میں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب بیعت کے لیے بلایا, ان اشتہاروں کو پڑھے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم سے میں نے یہ اس جماعت کا آغاز کر رہا ہوں, اور مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت بنے جو تقوی پر قائم ہو, اور چند لوگ نہیں, ان کا ایک گروہ عظیم ہو جو تقوی کی اعلیٰ راہوں پر قدم مارنے والا ہو, جو اللہ کے حق بھی ادا کرنے والا ہو اور بندوں کے حق بھی ادا کرنے والا ہو. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان کا ایک دریا بہتا ہوا نظر آئے. یہ دیکھیں اب چھوٹی سی نہر بن گئی نا, خدام الانبیاء کا تو ایک چھوٹا سا اجتماع ہے, اور جرمنی کا ایک ملک کا ہے, سب ملکوں کے خدام کو اکٹھا کرے کتنی تعداد بنتی, ساری دنیا کی جماعتوں کو اکٹھا کرے, ایک دریا کی شکل ہم بنتے جا رہے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ وہ ایسے بنیں گے, گھبرانا نہیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں پریشان نہیں ہونا کہ ہم کیسے کریں گے. آپ فرماتے ہیں, میں برکت کے لیے وقت کی کمی کے باوجود چند الفاظ ضرور پڑھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے
اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں. یہ جو دورا پن ہے نا، دوغلا پن ہے بھی نہیں بھی، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں، غیر احمدیوں کی نظروں پہ ڈالیں، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں. وہ شراب کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، کئیوں نے سور کے بھی گوشت بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے اپنے مولویوں کو چندے بھی دے رہے ہوتے ہیں، مساجد بھی بنوا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ بزنس ہے، یہ دین ہے. یہ غدارانہ زندگی ہے. حضرت السلام فرماتے ہیں کہ غدارانہ زندگی نہیں مجھے چاہیے. میری بیعت کرنی ہے تو اس سے بچیں، صاف ستھرے صحیح معنوں میں متقی. اگر مجھ سے بیعت کریں، بس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے بشارت ہے، حوصلے کا پیغام ہے. فرماتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا. یہ جو بوجھ ہے کس طرح ہم کریں؟ ہم چاہتے تو ہیں لیکن کیسے کریں؟ فرمایا میرے پاس آؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، میں تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا. کس طرح؟ اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے. نیت نیک کر لیں، لگ پڑیں. ٹھوکریں بھی آئیں گی، گریں گے بھی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ والی بات ہے. اسی خلافت کے ساتھ جو مسیح موعود کی خلافت ہے، وہیں سے پھر جائیں. حضور ہم چاہتے ہیں ہم اچھے ہو جائیں، ہم واقعتاً نیک ہو جائیں، ہماری بدیاں ہم سے جھڑ جائیں، ہمیں اطمینان صحیح اطمینان قلب نصیب ہو، ہمارے بیویاں ہمارے بچے عزیز امن اور عافیت کے حصار میں آ جائیں، ہمارا ماحول اچھا ہو جائے. لیکن کمزور ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور جو لوگ پھر وہ دعا مانگتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح مسیح موعود کی نمائندگی میں خلیفہ وقت کی دعائیں جو ہے وہ ان کے لیے سہارا بنتی. اور رفتہ رفتہ دیکھتے دیکھتے وہ بچے جو کبھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں. رفتہ رفتہ اللہ ان کو سچی خوابیں دکھانی شروع کرتا ہے، ان کے رویا نظر آتے ہیں، بڑھتے بڑھتے کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. یہی ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اسی طرح اسی نیت سے لوگ آئے تھے. آپ واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کے، بعض ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے بیعت کر لی، ان کی زندگیوں میں یکدم تبدیلی آ گئی. ان کی بیویاں غیر احمدی تھیں، کٹر مخالف تھے مسیح السلام کے. انہوں نے اپنی بچیوں کو کہا کہ چھوڑو تم اس شخص کو، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ امام مہدی آ گیا ہوگا، یہ کافر ہے، چھوڑ دو اس کو. ان کی بیویوں نے کہا، ان کی بچیوں نے کہا ابا یہ تو پہلے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ گالی گلوچ کرتا تھا، گھر کے اخراجات نہیں دیتا تھا پورے، بڑی عذاب میں تھی زندگی. جب سے انہوں نے بیعت کی ہے، جب سے یہ احمدی ہوئے ہیں، یہ تو بالکل بدل گئے ہیں. کبھی انہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، اب تو نماز چھوڑ، 5 نمازیں چھوڑ تہجد بھی پڑھتے ہیں. اب ان کی زبان پہ کبھی کوئی گالی نہیں آئی. گالی کجا، مجھے کبھی سختی سے کبھی مخاطب بھی نہیں ہوئے، مجھے گھر کے اخراجات بھی پورے دیتے ہیں. ان کی تو زندگی بدل گئی ہے. مجھے یہ کافر بھی پیارا ہے آپ سے. میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ اگر یہ کافر ہے تو یہ کافر مجھے محبوب ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. ایسی ایسی تبدیلیاں لوگ احمدیت کے نتیجے میں، خلافت سے وابستگی کے نتیجے میں پیدا ہوئیں. بے شمار مثالیں ہیں. حضرت امیر المومنین کے خطبات میں، خطابات میں آپ نے کئی دفعہ سنی ہیں. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بھی یہ کوشش کریں، لیکن گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے. آپ کو ترقی دینا چاہا، خدا نے مقدر کیا ہے. یہ ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں. کیوں؟ تا دنیا میں امن عالم قائم کرنا نا، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلاوے. یہ ہے لائے عمل، یہ ہے دستور العمل جو اس خلافت سے وابستگی کے نتیجے میں ہمیں عطا ہوگا.
ذاتی طور پر بھی پاکیزگی کی طرف سفر آگے بڑھے گا. اور اگر اس راہ میں مر جاتے ہیں تو خوشخبری ہو کہ پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے وارث ہوں گے. کیا آپ نے وہ کہانی نہیں سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی؟ اللہ سے علم پا کر بتائی, ہم جیسے کمزوروں کے لیے بتائی, کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا, 99 قتل کیے ہوئے تھے, ہر برائی سے وہ متصف تھا, لیکن ایک توبہ کی گھڑی آئی, اس نے کہا یار میں توبہ کر لوں. کسی نے کہا فلاں بزرگ ہے اس کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میری نجات کی کوئی صورت ہے؟ کیا میں خدا کی مغفرت کو حاصل کر سکوں گا؟ وہ بزرگ اس مقام عرفان پر شاید نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں تو اتنا گناہ گار, اتنا ظالم, تجھے خدا کیسے معاف کرے گا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ خدا تو رحمان اور رحیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہوں نے کہا اگر جہاں 99 ہوئے ایک تو بھی صحیح. اس کی بھی گردن اڑائی, لیکن دل میں بے چینی تھی کہ یار میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی اور اللہ کا بندہ ملا, اس نے کہا فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, ان کی صحبت سے, ان کی دعا اور توجہ سے تمہیں نجات مل جائے گی, تمہارے گناہ تم سے دھل جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرف چلنا شروع ہوا, ابھی رستے میں تھا کہ اسے موت نے آ لیا. تمثیل کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے وہاں آئے. جنت والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو توبہ کر چکا تھا, توبہ اس لیے یہ ہمیشہ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. جو دوزخ پہ فرشتے معمور تھے انہوں نے کہا نہیں ہے تو اس نے ظلم کیا ہے, اس کو ہم دوزخ میں جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے, غفور و رحیم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس طرف کی زمین کو چھوٹا کر دیا جہاں وہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, اور اس مقام سے جہاں اس کی موت ہوئی اس جگہ کا فاصلہ زیادہ کر دیا جہاں سے وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا. یعنی گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ کر نیکی اور امن اور صلاحیت اور تقوی کی زمین کی طرف وہ جا رہا تھا, اس کو چھوٹا کر دیا اور فرشتوں کے دل میں یہ ڈالا. انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں, فاصلہ ناپتے ہیں, اگر تو یہ اس زمین کے قریب ہے جو نیکی اور جہاں یہ جا رہا تھا نیکی تقوی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے, تو پھر یہ جنت میں والے فرشتے لے جائیں, اور اگر یہ اس جگہ کے قریب ہے جہاں سے آیا ہے یعنی بدیوں کی سرزمین, تو پھر اسے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ نے اس زمین کو جو نیکی والی کے علاقے کے قریب تھی اس کو چھوٹا کر دیا, دوسری کو بڑا کر دیا, اور خدا نے اسے بخش دیا. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بشارت ہے کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے تقویٰ تو اختیار کریں, خدا کا خوف اور خشیت تو اپنے دل میں پیدا کریں, لیکن مایوس نہ ہوں. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اگر اس کی طرف سے قائم کردہ خلافت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور اس نیت سے کہ محبت الہی حاصل ہو, توبہ نصوح کرتے ہیں, پاکیزگی, حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی آپ کا مقصود ہے, تو یقین جانیں کہ اگر اس راہ میں چلتے ہوئے آپ کسی مرحلے پر بھی فوت ہوتے ہیں تو وہ خدائے غفور و رحیم آپ کے لیے اس سرزمین کو آپ کے قریب کر دے گا جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہوگی. آپ فرماتے ہیں سو یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا, اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا. بس میرے بھائیوں, وقت بہت ہو گیا, باتیں بہت ہو سکتی ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے پھر کہا کہ باتوں سے کام نہیں بنے گا, ہم نے اپنے عمل کو سنوارنا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کہنا ایک بدبودار کیڑا ہے, غالباً گوبر کے یا اسی قسم کی گندی جگہ پہ وہ رہتا ہے, اور کہنا ایک خوبصورت پھول ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم صرف کہنے والے نہ ہوں, ہم عملی طور پر وہ قدم اٹھانے والے ہوں, ان معیاروں کو بلند کرنے والے ہوں, ان معیاروں پر چلنے والے ہوں جن کی طرف ہمیں خلیفہ وقت ہمیں بلاتے ہیں, تاکہ واقعتاً ہمارا خلافت سے ایک تعلق قائم ہو. اور اس بات
کا امتحان اور جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں امن آ رہا ہے, تسکین آ رہی ہے, راحت پیدا ہو رہی ہے, بے چینیاں کم ہو رہی ہیں, خوشیاں جگہ آ رہی ہیں, خوشحالی آ رہی ہے دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی, تو پھر یہ تسلی پکڑیں کہ ہم اس راہ پہ ہیں جو تقویٰ کی راہ ہے, ہم اس راہ پہ ہیں جو امن اور صلاحیت کی راہ پہ ہے, ہم اس راہ پہ ہیں جس طرف ہمیں خلیفہ وقت بلا رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہماری بے چینیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, ہمارے اندر فساد انتشار پیدا ہو رہا ہے, تو پھر بہت فکر کی بات ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضرت مسیح اسلام کے ارشادات کے حوالے سے عرض کیا, اس کا لیے پھر ہمیں وہیں گرنا ہے, اسی در پہ جانا ہے, جسے اسی حبل اللہ کو پکڑنا ہے, اسی وسیلے کو اختیار فرمانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج نبوت کی صورت میں قائم فرمایا ہے. آپ جو ہمیں امن فرماتے ہیں کہ پیس کانفرنس کرو, پیس کے لیفلیٹس تقسیم کرو, اگر ہمارا عمل اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر ان کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم سب مل کر, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, ہم اپنی حالتوں کو سنوارنے لگ جائیں, تو ہمارے اندر, جیسا کہ مسیح موعود نے فرمایا, خدا کی روح سے ہمارے اندر وہ عظیم الشان روحانی مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی, اور وہ دیکھے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس خلافت کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ان کی زندگیاں سنورتی چلی جاتی, ان سے کبھی بدی اور برائی اور انتشار معاشرے میں نہیں پھیلا. آج 100 سال 125 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ خلافت احمدیہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے نتیجے میں کبھی بھی جماعت کی طرف سے کسی بھی ملک میں کوئی فتنہ اور فساد برپا نہیں ہوا. ظلم سہے ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, ہر ظلم کو سہا ہے, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر, اور کبھی یہاں سے کسی قسم کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہوا جس کو کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ آپ کا عمل جو ہے نا یہ فساد پہ منتج ہوا ہے. یہ ہے خلافت سے وابستگی. ہم اللہ کے فضل سے 100 سال کے ساتھ اس خلافت سے وابستہ ہیں, لیکن اب کام بہت بڑا ہے. ساری دنیا کو امن عالم وہاں پہ قائم کرنا ہے, اور اس کا ضامن آپ ہیں, ہم ہیں جنہیں خدا نے اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی خلافت سے وابستہ لوگوں کو اس زمانے میں کھڑا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں, بلکہ خدا ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی بھی توفیق بخشے کہ ہم خلیفہ وقت کی خوشنودی اور دعاؤں سے حصہ پانے والے ہوں. ہمارا یہ سلوک اللہ کا یا اللہ کی طرف بڑھنے کا سفر آسان ہو جائے ان کی دعاؤں اور ان کی روحانی توجہات کے نتیجے میں, اور خدا کرے کہ ہم خلافت علی منہاج نبوت سے وابستگی کے تمام مقاصد کو بہترین صورتوں میں پورا کرنے والے ہوں, تاکہ آئندہ نسلیں یہ تانے نہ دیں کہ فلاں دور کے جو احمدی تھے اگر وہ یہ نمونہ اس وقت دکھاتے تو ہم اب بہت جلد آگے بڑھ چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہماری ستاری بھی فرمائے, مغفرت بھی فرمائے, اور اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جائے. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ, مجلس خدام الاحمدیہ ڈوائچلینڈ. نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ نذیر قمر صاحب.